صاحب کی توجہ تھوڑی سی ملک میں امن و امان کی جو صورتحال ہے اس طرف دلانا چاہتا ہوں. سر آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ اس وقت ملک میں امن کی کیا صورتحال ہے. گلگت سے لے کر کوئٹہ تک جو عوام ہیں ان کی لاشیں گر رہی ہیں اور جو اس میں جو اسپیسیفک ایک فرقہ ہے وہ ٹارگٹ بن رہا ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا کبھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اگر ہو سکتا ہے تو کیسے؟ اس وقت ہمیں سولوشن فوکسڈ اپروچ کے ساتھ آنے کی ضرورت ہے سامنے، اور جب تک ہم ان چیزوں کو ڈیٹر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے یہ مسئلہ چلتا رہے گا. میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کے لیے کچھ جو ہے نا پریکٹیکیبل سولوشنز ہمیں سجیسٹ کر دیں. ٹھیک بات ہے آپ کی جی، یہ مسئلہ بڑا ہاربل مسئلہ ہے جی. ہمارے ہاں ہماری آبادی میں شیعہ سنی بڑے گل مل کے رہ رہے ہیں جی. اس علاقے میں تھوڑا سا پرابلم تھا، مبلغین بھی آتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں، اسماعیلی اثرات بھی ہیں، شیعہ اثناشری اثرات بھی ہیں، سنی اثرات بھی ہیں، لیکن ان اثرات کا جھگڑے بھی تھے، لیکن اس طرح کا کوئی صورتحال نہیں تھی کہ لگے کہ تصادم ہو رہا ہے. کوئٹے میں ہزارہ ٹرائب بیچارہ جی صدیوں سے چنگیز خان کی اولاد سے، وہ چنگیزی بھی کہلاتے ہیں اس حوالے سے، وہ افغانستان میں آئے، سیٹل ہوتے ہوئے یہاں آباد ہوئے، پھر کب مسلمان ہوئے، ایرانی اصل کے تحت وہ مسلمان ہوئے اور سنی ہوئے، یعنی شروع میں، بعد میں کب شیعہ ہوئے. کہانی آج اور یہ مقبول جان نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہے، جو کہ اس علاقے میں رہتے بھی ہیں. ان کا پھر گورنر بھی ہوا ہمارا مغربی پاکستان کے جنرل موسیٰ، کمانڈر چیف بھی ہوا. اچھا، ایک سکون کے ساتھ آبادی تھی. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سارا کام اس وقت ہوتا ہے جب کسی انٹرنیشنل ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہوتا ہے. اب عراق میں لڑائی کرا رہے ہیں شیعہ سنی کی، شام آرام سے تھا، شام میں شیعہ سنی کی لڑائی کرا رہے ہیں، بحرین اور یمن ہے وہاں یہ لڑائی کرا رہے ہیں، اور ویسٹ کا جو پریس ہے اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے جی. این اس وقت پاکستان میں یہ پرابلم پیدا ہو جاتا ہے جی. بلوچستان میں چلو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ وہاں جند اللہ بھی کام کر رہی ہے، دوسرے بھی کر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کے کاؤنٹر اٹیک کرتے ہوئے کچھ کام ہو سکتا ہوگا. یہ تو ایک پرامن علاقہ ہے جی، اور کون سا یہاں اتنا فتنہ و فساد، کوئی اتنی آبادی تھی کہ فتنہ و فساد پیدا ہو گیا. اب جمہوری حکومت ہے، الیکٹڈ حکومت ہے، اس حکومت کو سوچنا چاہیے جی، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور اس کو لے کر اس معاملے کو نپٹانا چاہیے. اور اگر جمہوری حکومت عوام میں گھل مل جائے اور اس کے جو لوگ ہوں وہ خود سیکٹیرین نہ بنے تو کبھی مسئلہ پیدا نہیں ہو سکتا جی. وہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے، 3 سٹیک ہولڈر ہیں، اے این پی، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی، تینوں حکومت میں ہیں، لیکن تینوں پر الزام آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے مار دیا، وہ کہتے ہیں اس نے مار دیا، وہ کہتے ہیں وہ کر رہا ہے. تو جب حکومت کی نیت صحیح ہو تو میرے خیال میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، خاص طور پہ گلگت و بلتستان میں، کہ اس کو سالو نہ کیا جا سکے. جی، سیما رضوی ہیں ایف سی کالج یونیورسٹی سے، آپ کے پاس کیا سوال ہے؟ یہ بھی گلگت و بلتستان جی، ان کا بھی تعلق اسکردو گلگت سے. جی، میرے 2 کوشچنس ہیں. پہلا کوشچن تو جس کو کوشچن نہ مطلب کہہ لیں، میں اپنا کمنٹ پہلا یہ دینا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے گلگت بلتستان میں آپ نے بتایا کہ وہاں پہ شیعہ سنی اور اس طرح سے جو ہے وہاں پہ بالکل بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ شیعہ سنی، بہت سارے عرصے سے لوگ رہ رہے ہیں وہاں پہ، شیعہ بھی ہیں وہاں پہ، سنی بھی ہیں. اسکردو میں آپ دیکھ لیں زیادہ تر جس طرح شیعہ کی اکثریت ہے لیکن سنی شیعہ کا کوئی ایسا کبھی پرابلم نہیں ہوا. یہ جو سارے مسئلے ہیں یہ ایک خاص فرقہ جو نہ تو شیعہ ہے نہ تو سنی ہے، نہ ہی ان کو مسلمان کہلانے کے وہ لوگ لائق ہیں، کیونکہ وہ جس طرح سے لوگوں کو قتل عام کرنا، یہ کون سے مسلمان ہیں جو لوگوں کو قتل عام کر رہے ہیں؟ تو یہ تو نہ مسلمان ہیں، نہ شیعہ ہیں، نہ سنی ہیں، یہ بات تو فیکٹ ہے. اور دوسرا کوشچن میرا آپ سے یہ ہے سر کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ جو لڑکیاں جو ہیں وہ ہندو سے مسلم کنورٹ ہو گئیں اور عدالتوں نے ان کا اتنا ایکشن لیا اور جا کے ان سے پوچھا کہ آپ کون سے، اسی طرح کی بہت سارے پچھلے بھی ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ایک تھپڑ کا جب سو موٹیکشن ہو سکتا ہے، جب ایک چھوٹی سے چھوٹی بات ہے کہ ہندو اگر مسلمان ہوتی ہے، ایک انڈیپینڈنٹ ریاست ہے، یہاں پہ آپ اپنا مذہب ریلیجن چینج کرو، آپ کچھ کرو، یہ آپ ایک انڈیویجول کی مرضی ہے، آپ آزاد ہو کچھ بھی کرنے کے لیے. تو یہ جب اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ایکشن ہو سکتا ہے تو چیف جسٹس یا عدالت، اتنے یہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے، ماؤں کے سامنے ان کی بیٹوں کی لاشیں گرائی جا رہی ہیں، عورتوں کو لے جا کے بس سے نکال کے ان کو بھی، ایون عورتوں کا ان کی حرمت کا احترام نہیں ہے، ایون جنازوں کا بھی ان کا احترام نہیں ہے، اتنا سب کچھ وہاں پہ خون خرابہ ہو رہا ہے. اور یہ سب گلگت اور بلتستان یا پھر کہیں کے شیعہ سنی کے کوئی فسادات نہیں ہے، یہ سب باہر کی کوئی قوتیں ہیں، لشکر جنگوی، لشکر جو بھی ہیں ان کے جو طالبانائزیشن جو ہے، ان سب کی کیے گئے. اور یہ سب کہاں سے آ رہے ہیں؟ گلگت میں اسلحہ یا اسکردو میں کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کوئی اسلحہ نہیں بنتا، کچھ بھی نہیں، یہ سب باہر سے آ رہے ہیں. یہ سب کس کی مطلب میں آپ کی بات سمجھ گیا. ظاہر ہے کہ وہاں جو طالبانائزیشن دوسرے فیکٹرز ہیں وہ بہت کام کرتے ہیں. اچھا، غیر ملکی طاقتیں جو ہیں، جب سے نیٹو امریکہ کی آکوپیشن فورسز وہاں بیٹھی ہیں، اس کے بڑے اثرات یہاں پڑتے ہیں. پارا چنار کا علاقہ بڑا پرامن تھا، وہاں شیعہ آبادی زیادہ تھی، لیکن وہاں بھی اس کے ذریعے سے انفلٹریشن جو ہے
وہ بھی وہاں بھی بہت ساری شروع ہو گئی ہے. اچھا وہ ہر طبقے کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. جب تک وہاں یہ فورسز موجود رہیں گی, جسے میں آکوپیشن آرمی کہتا ہوں, وہ موجود رہے گی اور اس کے نتیجے کے طور پر انتہا پسندی پیدا ہوتی رہے گی, تو ہر جگہ سے اس کے اثرات پیدا ہوں گے. اچھی بات یہ ہے کہ عام آبادی میں اس پر نفرت نہیں ہے, یہ ایک کیڈر ہے, ایک گروپ ہوتا ہے جو آتا ہے اور کرتا ہے. اس میں یہ کہنا کہ یہ فلاں ہے, میں اس پہ نہیں جانا چاہتا, لیکن یہ سب چیزیں بنتی ہیں اور پیدا ہوتی ہیں. دوسری طرف آپ نے یہ بات کی کہ چھوٹی باتوں پہ سو موٹر لیا جاتا ہے, اتنے بڑے مسئلے کا کیوں لیا جا رہا. اچھا بیچارہ سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ کراچی میں اس نے عدالتیں لگائیں, کراچی کا مسئلہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے, کوئٹے میں جا کے لگائیں. آج چیف جسٹس نے بڑی کہا, بے بسی سے کہا کہ ہم فیصلہ دیتے ہیں اس پہ عمل نہیں ہوتا, آپ کتنی تذلیل کروائیں. اچھا ایک سپریم کورٹ ہے جی, اور جگہ جگہ پمبا کجا وہ والی بات ہو جاتی ہے, کہاں وہ رکھنے والی بات ہو جاتی ہے. لیکن گلگت و بلتستان کی چونکہ خصوصی اہمیت بھی ہے, حالت بھی ہے, شاید اس وجہ سے وہ کچھ اوائڈ کر رہے ہیں. اور کراچی میں بھی انہوں نے ایکشن بہت دنوں کے بعد لیا تھا, یعنی فوراً نہیں لیا تھا. اب وہ کہتے ہیں کراچی میں ہم نے فیصلے دیے, ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اچھا یہ تمسخر لانے والی بات ہوگی نا جی. اب یہ حکومت ہے, وزیر اعظم ہمارے گیلانی صاحب بڑا شور مچاتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. اب اس روٹ پہ ہے جہاں سیاچین بھی قریب ہے. پہلے نواز شریف گئے تھے, آج آصف زرداری بھی گئے ہیں, اور ہمارے کیانی صاحب بھی وہاں گئے ہیں, سکردو کے ایئرپورٹ پہ اترے ہیں, وہاں سے آگے گئے ہیں. تو میرے خیال میں ان کو اس معاملے کو دیکھ کر سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. لیکن اصل مسئلہ طے کرنا لوکل حکومت کا جو وہاں موجود ہے اور جو اسی پارٹی کی حکومت ہے, انہی کا کرنے کا ہے. وہ بلوچستان میں کچھ نہیں کر رہی, وہ کراچی میں کچھ نہیں کر رہی, وہ یہاں کچھ نہیں کر رہی, جہاں ان کو کرنا چاہیے. سپریم کورٹ کر کیا رہی ہے؟ کوئی بھی جس طرح سے کہیں پہ بھی آپ سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں, سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے. لیکن آپ سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سپریم کورٹ پہ اعتبار بہت زیادہ ہے. آپ وزیر اعظم کو نہیں کہہ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, آپ سپریم کورٹ کو ہی کہہ رہے ہیں نا. تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ اتنا کچھ کر رہا ہے کہ ہر آدمی کو اس سے توقعات ہو گئی ہیں, بلکہ ضرور سے زیادہ توقعات ہو گئی ہیں. تو انشاءاللہ یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہوگا. نہیں ہوگا تو کورٹ اس میں یقینی طور پر کوئی نہ کوئی کارروائی جو ہے نا وہ ضرور کرے گا. اچھا میر صاحب, ایک اور بڑا اہم واقعہ جو پاکستان کے لیے میرے خیال میں لمحہ فکری ہے, آپ سے جانیں کہ واقعی یہ لمحہ فکری ہے کہ امریکی حکومت نے یہ بات کی ہے کہ امریکی ایئرپورٹس پر بھارتی جو وی آئی پی ہیں ان کے ساتھ بڑا خصوصی ٹریٹمنٹ کیا جائے گا. کیا پاکستان اب اس سوچ سکتا ہے کہ پاکستان کے لیے کیا ہے؟ اصل میں شاہ رخ خان کے ساتھ ہوا ہے, ان کے ایک وزیر کے ساتھ ہوا ہے, انہوں نے جوتی چیک کی, انہوں نے اس کو چیک کیا. عبد الکلام کے ساتھ ہوا سب. اچھا امریکیوں کو سینس کوئی نہیں ہے. مثلا ہمارے ڈاکٹر جاوید اقبال, اب تو ماشاءاللہ 85 سے زیادہ, اس میں 82 تھے شاید, وہ امریکہ کی ایک یونیورسٹی نے بلایا کہ آ کے ہمارے ہاں لیکچر دیں. وہ اپنی بیوی کے ساتھ, جو خود ہائی کورٹ کی جج رہ چکی ہیں, اور اس وقت ان کی عمر بھی خاصی تھی, عورتوں کی عمر بتانی نہیں چاہیے, لیکن ماشاءاللہ وہ گئے تو انہوں نے ویزا ریجیکٹ کر دیا اور کہا جی آپ کا نام تو کچھ لسٹ پہ ہے. ان سے سوالات بھی پوچھے گئے بہت سارے عجیب و غریب, یعنی ڈاکٹر اقبال کا فرزند, اس کا ویزا ریجیکٹ کر دیا گیا. اور اس کے بعد میں کہا جی آپ آئیں, ویزا آپ اپلائی کریں, وہاں جائے گا, 3 ہفتوں کے بعد وہاں سے آئے گا تو آپ کو ویزا ملے گا. انہوں نے کہا جی ہم نے 3 ہفتوں کے بعد جا کے کرنا کیا ہے, میرا فلاں تاریخ کو لیکچر تھا وہ دینے جانا تھا, نہیں تو نہ سی, ختم بات. اب ہو یہ گیا ہے کہ پاکستان کے بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا تذلیل امیز سلوک ہوا ہے, پاکستان بولا تک نہیں ہے. اب انڈین نے یہ کہا ہے کہ آپ ہمارے لوگوں کے ساتھ کریں گے وی آئی پی کے ساتھ, تو ہم آپ کے لوگوں کے ساتھ بھی کریں گے. ان کی جوتیاں اتاریں گے جہاں, ان کی جامہ تلاشی دیں گے جہاں. اب امریکہ کو بھی اب تھوڑا سا ہوا کہ انہوں نے کہا جی وہ ہم نے ارینجمنٹ کر دی ہے, پھر ہوم سیکورٹی کو اگر کوئی آپ کو وہاں گرفتار کرے یا کوئی مسئلہ پیش آئے تو آپ فوراً ہوم سیکورٹی کے اس نمبر پہ فون کیجیے, یا آنے سے پہلے ہوم سیکورٹی والوں کو اطلاع کر دیجیے کہ ہم آ رہے ہیں, وہاں آپ کے ساتھ وی آئی پی کا سلوک کیا جائے گا تاکہ پرابلم پیدا نہیں ہوگا. یعنی وی آئی پیز کو وہ سیکورٹی والے تو اس طرح نہیں پہچانتے جیسے ہمارا تھانے دار جو ہے وہ کسی نامور ادیب اور دانشور کو نہ پہچانے اور کہے کہ میں صرف چودھری کو جانتا ہوں محلے کے اور کسی کو نہیں جانتا. تو ہماری لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ بھارت ریسرچ کر کے باتیں منوا سکتا ہے, ہم کیوں نہیں منوا سکتے؟ وہ کہیں گے ہم چھوٹا ملک ہیں. اچھا جی آپ 4 امریکیوں کے جوتے اتار لیں یہاں ایئرپورٹ پہ, اور ہو سکے تو ایک دن کسی ان کے بڑے آدمی کو اتار لیں, جوتے اتار لیں ابھی فی الحال, اور بیلٹ نہیں کھلوائیں اور دوسرے کام جو کرتے ہیں وہ نہیں کریں. میں دیکھتا ہوں کہ کیسے ان پہ ایسا نہیں ہوتا. سنا ہے حنا ربانی خان نے کسی محفل میں امریکی سفیر سے کس سے کہا تھا کہ صاحب اگر ہمارے ہاں بھی یہ ہونا شروع ہو گیا تو پھر آپ کے لیے دقت پیدا ہوگی. تو ہمیں یہ تھوڑی سی عزت نفس کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور وہ کچھ عقل کا مظاہرہ کریں. امریکیوں کو سینس ہی نہیں ہے جی, وہ جو جاتا ہے اس کے جوتے اتار لیتے ہیں, جو جاتا ہے اس کو روک لیتے ہیں, جامہ تلاشی لیتے ہیں. شریف لوگوں نے تو جانا چھوڑ دیا وہاں کہ یہ ملک جانے کے قابل نہیں رہا. تو یہ جو صورتحال ہے کہ انڈیا کا اس طرح کرنا, اس بات کو ہمیں ہماری طرف یہ کہتا ہے
کہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے. بھارت نے انیشیٹو تو لیا انیشیٹو لیا اور انیشیٹو کے رزلٹ نکلے. جب یہ نہ کہا جائے جی وہ بڑا ملک ہے تو اس کا خیال کیا جاتا ہے اور ہمیں تو ٹیررسٹ سمجھا جاتا ہے. کیوں سمجھا جاتا ہے جی؟ ہماری حکومت اگر تھوڑا سا سٹینڈ لے گی تو فرق پڑتا ہے اس سے, یقین طور پر فرق پڑتا ہے. آپ بھی انہوں نے کہا نا ویزا دینے میں سختیاں ہیں, آپ بھی ویزا دینے میں تو سختی کر دیں. آپ تو گھر بیٹھ کے ویزے بھیج دیتی ہیں جی, ٹپ 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 کر کے ویزے بھیج دیتی ہیں اور ان کی سیکورٹی کلیئرنس کے بغیر بھیج دیتی ہیں. تو آپ بھی تھوڑا سا معاملہ کر لیں انہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ بھی ایک ملک ہیں, ہم بھی ایک ملک ہیں, اللہ مالک ہے ہمارا بھی, اور آپ بھی اس طرح چلیں جس طرح آپ کو چلنا چاہیے. اچھا میرے سے کچھ دن پہلے یہ جو بنو جیل کا واقعہ ہوا, قیدی بھاگ گیا, ان کا نام ECL میں ڈال دیا گیا. یہ لطیفہ ہے جی. ECL میں ڈالنے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کسی ہمارے ایئرپورٹ سے کسی جا نہیں سکتے. وہ اس طرح جائیں گے, پاسپورٹ بنوائیں گے رحمان مالک صاحب کے ساتھ جی, کلیئرنس لیں گے, اس کے بعد وہ ٹکٹ لیں گے اور ٹکٹ لے کے جہاز میں بیٹھ کے جائیں گے. شاید بنو جیل سے بھی وہ ایسے ہی بھاگے ہیں, ایسے بیٹھے. ECL پہ وہاں نہیں تھے, ECL پہ بھائی یہ دیکھیے, یہ تو آپ نے ایسی ٹیکنیکل بات کر دی. وہ وزیرستان چلے گئے اگر ہیں تو وہ ECL پہ ہوں گے تو وہاں چلے جائیں گے, اور وہاں سے چاہیں گے تو افغانستان میں گھس جائیں گے, اور کہیں سے اور جانا چاہیں گے تو چلے جائیں گے. یہ تکلف کی کارروائیاں جو آپ کر رہے ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا مذاق اڑا رہے ہیں جی. وہ ECL والے لوگ ہیں, وہ تو دیکھیں وہ چور ڈاکو مجرم جو ہوتا ہے وہ ECL وغیرہ پہ نہیں ہوتا. اور اگر وہ ECL پہ ڈال بھی لیں گے تو ان کو تو میرا خیال میں آپ کا ادارے اور محکمے پہچان بھی نہیں پائیں گے جب وہ نکلیں گے, اور ان راستوں سے نکلیں گے پتہ بھی نہیں. یہ جو آتے ہیں پاکستان میں باہر سے لوگ آتے ہیں, یہ دنیا بھر سے آ کے وزیرستان میں جایا کرتے تھے, وہ ہم سے پوچھ کے جایا کرتے تھے. ہم نے ان کے پابندی لگائی تھی, ریسٹرکشن تھی, کیا تھی, کیسے آتے تھے, کیسے جاتے تھے, یہ سب دیکھنے والی چیزیں ہیں جی. اس پہ غور کریں. اچھا میرے سے وقت جو ہے وہ بہت کم ہے, لیکن ایک بڑا اہم واقعہ جو وفاقی کابینہ میں محکمے بانٹ دیے گئے, تو اس میں کیا کوئی سیاسی اثر پڑے گا, یا پاکستان میں اب ادارے جو ہیں وہ بہت فعال ہو جائیں گے, کیا سمجھتے ہیں؟ اب اس ہمیں پتا تھا کہ یہ کائرہ صاحب جو ہیں یہ وزیر اطلاعات بننا چاہ رہے ہیں, ہم ان کو سلام کرتے ہیں جی, اور ان کے ساتھ سمسام بخاری صاحب کو بنا دیا گیا, ٹھیک ہے. کچھ محکموں کو تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا دیا گیا. مثلا ایک سیٹ گوندل صاحب کو دیا ہے, انہوں نے وزیر بنایا ہے کہ کیپٹل ایڈمنسٹریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کا. کیا مطلب ہے؟ گویا CDA کا اور وہاں اسلام آباد کا بنا دیا ہے کہ اب جو پلاٹ بٹنے ہیں وہ حکومت کا وزیر بانٹے گا, چیئرمین کو چھوڑو. مطلب عجیب عجیب محکمے دیے ہیں. کچھ تو سمجھ آتے ہیں کہ کیوں دیے ہیں. ہمارے یہ وڑائز صاحب کو محکمہ دے دیا ہے, جو صفدر وڑائز پنجاب کے ہیں ان کو دے دیا ہے کہ کیا نام ہے جی, امتیاز صفدر, ان کو وزیر مملکت برائے داخلہ بنا دیا. اب بچائے رحمان ملک کے ہوتے ہوتے وزیر مملکت کیا کرے گا بیچارہ جی. یہ سارے محکمے دیے ہیں تاکہ وہ یہ محسوس ہو سکے کہ ان سب کا, کہ کئی محکمے تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. ویسے فردوس عاشق اعوان کا محکمہ مزے کا ہے, نیشنل ریگولیشن اینڈ سروسز, بڑے مزے کے محکمے دیے ہیں جی ان سب کو. بس اللہ خیر کرے جی, یہی کہہ سکتے ہیں جی. مجھے لگتا ہے وقت بالکل ختم ہو رہا ہے, اور اسی کے ساتھ کہ اللہ خیر کرے. اور یہ بڑی آپ نے بڑی اہم بات کر دی کہ اللہ خیر کرے. واقعی ہمارے ملک پر اور خاص طور پر ہمارے سیاستدانوں پر, ہمارے جو بھی سیاسی اور ملکی حالات ہیں ان پر اللہ خیر کرے. بہت شکریہ آپ کی پارٹیسپیشن کا, اور انشاءاللہ امید رکھیں گے کہ آپ دوبارہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. بہت شکریہ سجاد میر صاحب آپ کا بھی. اس کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت سارے اہم واقعات کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.